السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یہ چوتھے درس کا دوسرا حصہ ہے۔ پہلے چوتھے درس کے پہلے حصے میں ہم نے علم کے معنی پر بات کی تھی کہ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ علم بدیہی چیز ہے اور بدیہی چیز تعریف کی محتاج نہیں ہوتی، تو اس لیے علم کی تعریف نہیں ہے۔ اس طرح امام ابو حامد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم نظری ہے، اور نظری میں بھی یہ تو پھر علم نظری ہے، نظری چیز اس کی تعریف کی جاتی ہے، تو آگے فرماتے ہیں کہ یہ متعثر التحدید یعنی اس کی تعریف کرنا مشکل ہے، تو اس لیے اس کی تعریف نہیں ہے۔ تیسرا قول اس میں جمہور حکماء کا تھا۔ جمہور حکماء کا مذہب یہ تھا کہ علم نظری چیز ہے، یعنی علم کی تعریف کی جاتی ہے، اور علم متیسر التحدید یعنی اس کی تعریف بھی آسان ہے۔ جمہور حکماء کے نزدیک علم کی تعریف کی جا سکتی ہے، علم نظری چیز ہے، متیسر التحدید ہے، تو پھر ان کے ہاں جمہور حکماء کے ہاں علم کے 5 معانی ہے، یعنی ان کے ہاں 5 مذاہب ہے اس میں، اور اس 5 مذاہب کی بنا پر علم کے 5 معنی بن چکے ہیں۔ نمبر 1 معنی حصول صورت الشیء فی العقل، حصول صورت الشیء فی العقل یعنی شیء کی صورت اور نمونہ کا عقل میں حاصل ہونا۔ دوسرا معنی الصورت الحاصلۃ من الشیء عند العقل، صورت جو شے سے عقل میں حاصل ہونے والی ہے۔ الصورت الحاصلۃ من الشیء، وہ صورت جو شے سے حاصل ہونے والی ہے، عند العقل عقل میں۔ تیسری تعریف یہ ہے الحاضر عند المدرک، صورت کا عقل کے سامنے حاضر ہونا۔ چوتھا معنی قبول النفس لتلک الصورت، عقل کا صورت کو قبول کر لینا۔ اور پانچواں معنی الاضافۃ الحاصلۃ بین العالم والمعلوم، عالم اور معلوم کے درمیان حاصل ہونے والی نسبت۔ علم کی تعریف میں حکماء کا اختلاف ہے، یعنی اس حکماء کا اختلاف ان 5 معانی میں وہ تقسیم ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، یعنی حکماء کا یہ اختلاف کیوں بنا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دماغ کو ایک آئینے کی طرح بنایا ہے، یعنی ہمارے دماغ کی کوٹڑی بھی ہے وہ ایک آئینے کی طرح ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ آئینے میں صرف محسوس اور مبصر چیزیں دیکھی جا سکتی ہے۔ مثلا جو چیزیں محسوس کی جاتی ہو، جو چیزیں مبصر یعنی اس آنکھ کے سامنے آنکھ دیکھ سکتی ہو، تو آئینے میں وہ چیزیں نظر آتی ہے، لیکن ہمارے دماغ میں وہ چیزیں بھی نظر آتی ہے جو محسوس ہو، مبصر ہو، جیسے دیوار، جیسے انسان کی شکل اور جتنے بھی چیزیں ہیں، اور وہ چیزیں بھی نظر آتی ہے جو محسوس اور مبصر نہ ہو، جیسے محبت، نفرت، یہ اب آئینے میں نظر نہیں آتی لیکن انسانی دماغ میں نظر آتی ہے۔ ہمارا دماغ اللہ تعالیٰ نے ایک آئینے کی طرح بنایا، لیکن فرق ہے اس ہمارے دماغ میں اور آئینے میں۔ آئینہ صرف محسوس اور مبصر چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور ہمارا دماغ جو ہے وہ محسوس، مبصر اور غیر محسوس، غیر مبصر چیز دونوں کو دیکھتے ہیں۔ یہاں پر میں ایک بات لکھتا ہوں کہ اختلاف کی وجہ، تو اب میں جو تفصیل کرنا چاہتا ہوں یہ اختلاف کی وجہ میں ہے کہ ہمارا دماغ کو اللہ تعالیٰ نے ایک آئینے کی طرح بنایا ہے، لیکن ایک آئینے میں اور ہمارے دماغ میں فرق یہ ہے کہ آئینہ صرف محسوس اور مبصر چیزوں کو دیکھتا ہے، جبکہ ہمارا دماغ محسوس اور مبصر چیزوں کو بھی دیکھتا ہے اور غیر محسوس چیزوں کو بھی دیکھتا ہے۔ اب بات یہ ہے، جب ایک آئینہ کسی چیز کی طرف آپ کر دیں تو اس کی شکل اس میں حاصل ہو جائے گی، یعنی جب ایک چیز کی طرف آپ آئینہ رکھ دیں تو اس چیز کی جو شکل ہوگی وہ اس آئینہ میں حاصل ہوگی۔ گویا اس میں نمونہ کا حاصل ہونا مصدری معنی پایا گیا۔ یہ ہے حصول صورت الشیء فی العقل، یعنی کسی چیز کا صورت اور نمونہ عقل میں حاصل ہونا۔ جس طرح آئینے میں وہ صورت سامنے آ جاتی ہے اور صورت حاصل ہو جاتی ہے، اس طرح ہمارے عقل میں بھی وہ صورت حاصل ہوتی ہے، تو ایک یہ معنی ہو گیا۔ نمبر 2، وہ چیز اس صورت میں اس چیز کی صورت آئینے میں داخل ہو جائے گی، اور اسی طرح جب آپ ایک چیز کو آئینے کے سامنے رکھ دیں تو پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ اس کی شکل اس میں حاصل ہو جائے گی، دوم یہ کہ اس چیز کی صورت آئینے میں داخل ہو جائے گی۔ تیسرا چیز جو ہوتا ہے وہ یہ کہ وہ چیز آئینے کے سامنے ہوتی ہے۔ جب ایک چیز آئینے کے سامنے ہوتی ہے تو وہ نظر آتی ہے، جب آئینے کے سامنے نہ ہو تو وہ نظر نہیں آتی۔ اس طرح چوتھا یہ بات بھی ضروری ہے کہ وہ آئینہ اس سامنے والی شکل کو قبول کرے گا، یعنی وہ آئینہ اس طرح ہوگا کہ وہ سامنے جو چیز پڑی ہوئی ہے وہ اس کی شکل کو قبول کرے گا، یعنی وہ اس میں جذب ہوگا۔
اور پانچویں چیز یہ ہوتی ہے کہ اس آئینے اور اس چیز کے درمیان ایک نسبت ہوگی جو دیکھنے کا نسبت ہے. سو میرے مطلب اور میرے باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جو بھی آئینے میں چیز ہوگی اس میں یہ پانچوں باتیں ضرور ہوگی. جس طرح مثلا ہم نے زید، عمر، بکر جو بھی ہے اسے ہم نے آئینہ کیا تو اس میں اس کی شکل بھی نظر آئے گی، زید کی شکل آئینے میں گھس جائے گی، زید سامنے موجود بھی ہوگا، آئینہ نے زید کی شکل کو قبول بھی کیا ہوگا. اور اس طرح آئینے اور زید میں ایک نسبت بھی ہے. اسی طرح بالکل یہ پانچوں باتیں ہمارے عقل میں بھی موجود ہیں. یعنی آئینے میں شکل کا حاصل ہونا حصول صورت الشیء فی العقل ہے. وہ چیز آئینے میں گل مل جانا وہ صورت الحاصلۃ من الشیء عند العقل ہے. وہ چیز آئینے کے سامنے ہوگی وہ الحاضر عند المدرک ہے. وہ چیز اس چیز کی شکل و صورت آئینہ قبول کری گئی تو قبول نفس تلک الصورت. اور الاضافۃ الحاصلہ اس چیز اور آئینے کے درمیان ایک نسبت ہوگی تو یہ پانچوں معنی ہے. بالکل اسی طرح آئینے میں اور ہمارے دماغ میں ایک مماثلت ہے تو اس طرح یہ پانچ معنی سمجھ آ جاتی ہے. امید ہے کہ آپ لوگوں کو ان پانچ معنی پر عبور حاصل ہوا ہوگا. اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے کمنٹس میں بالکل پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو جواب دوں گا انشاءاللہ. سو یہاں تک تو ہم نے علم کے معنی پر بات کی. اب آگے عبارت میں مصنف علم کی پہلی تقسیم فرماتے ہیں. سو مصنف فرماتے ہیں وَيَنْقَسِمُ عَلَىٰ قِسْمَيْنِ کہ علم کی دو قسمیں ہیں. يُقَالُ لَهُ التَّصَوُّرُ ایک کو تصور کہا جاتا ہے، وَثَانِيُهَا يُعَبَّرُ عَنْهُ بِالتَّصْدِيقِ اور دوسری کو تصدیق سے تعبیر کیا جاتا ہے. اما التصور بہرحال تصور فهو الادراک الخالی عن الحکم تو وہ ایسا ادراک ہے جو حکم سے خالی ہو. والحکم والمراد بالحکم اور حکم سے مراد نسبت امر الی امر آخر ایجابا او سلبا ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف نسبت کرنا ہے، ایجابا او سلبا اس بات کے طور پر یا سلب کے طور پر. وَإِن شِئْتَ قُلْتَ اور اگر تو چاہے تو کہہ کے ایقاعا واقع یعنی ثابت کرنے کے اعتبار سے، او انتزاعا یا کینچ لینے نفی کے اعتبار سے. وقد يفسر الحکم بوقوع النسبت او لا وقوعها اور کبھی حکم کی تفسیر وقوعی نسبت یا لا وقوعی نسبت کے ساتھ کی جاتی ہے. کما اذا تصورت زیدا وحدہ جیسا کہ جب تو صرف زید کی تصور کرے، او قائما وحدہ یا صرف قائمن کا تصور کرے، من دون ان تثبت القیام لزید بغیر اس کے کہ زید کے لیے قیام ثابت کرے، او تسلبہ عنہ یا زید سے قیام کی نفی کرے. یہاں سے مصنف رحمہ اللہ علم کی پہلی تقسیم فرماتے ہیں کہ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک تصور ہے ایک تصدیق ہے. تصور کسے کہتے ہیں؟ الادراک الخالی عن الحکم وہ ادراک ہے جو حکم سے خالی ہو. وہ ادراک جو حکم سے خالی ہو، جو چیز آپ کو حاصل ہوتی ہے اسے مدرک اسے ادراک کہتے ہیں. سو وہ ادراک جو حکم سے خالی ہو یعنی اس میں حکم نہ لگایا گیا ہو تو اسے تصور کہتے ہیں. اب آپ لوگ کہیں گے کہ حکم کیا چیز ہے؟ جیسے کہ تصور کے تعریف میں بھی حکم کا لفظ آیا ہے، تو یہاں پر میں حکم کا معنی لکھتا ہوں. حکم کا مطلب ہے نمبر ایک نسبت امرن الی آخر ایجابا او سلبا یعنی کسی چیز کا دوسری چیز کی طرف نسبت ہونا اس اعتبار سے کہ یہ امر یہ نسبت ثابت ہے یا یہ نسبت ثابت نہیں. یہ ایک معنی ہوا. حکم کا دوسرا معنی یہ ہے وقوع النسبت او لا وقوعها یعنی نسبت کا واقع ہونا یا نسبت کا نہ واقع ہونا. علم کا تیسرا معنی یہ ہے ایقاع النسبت او انتزاعها یعنی حکم کا واقع ہونا یا حکم کا، یہ دونوں تقریباً ایک جیسے ہیں. یہ اس بات جو ہے نا اس بات کو ہم مختلف اس بات ایجاب ایقاع یہ تینوں ایک چیزیں ہیں.
اسی طرح نفی، سلب اور انتزاع، یہ تینوں ایک چیزیں ہیں۔ اس حکم کو میں مثال کے ساتھ آپ کو پیش کرتا ہوں۔ مثلا آپ کہتے ہیں زید قائم، زید قائم ہے، تو اب اس میں نسبت جو ہے وہ قیام ہے، یعنی قیام کا نسبت، تو قیام کو زید کے لیے ثابت کیا گیا ہے، تو نسبت و امرن الی آخر، ایجاب کے طور پر کام کیا گیا، یا زید لیس بقائم نفی کے طور پر نسبت کا واقع ہونا، نسبت کا اس طرح ایک معنی ہے۔ یہاں تک یہاں تک ہم نے علم کی پہلی تقسیم میں تصور پر بات کی۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم تصدیق پر پورے تفصیل کے ساتھ بات کریں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ لوگوں کو پھر بھی اس درس میں کوئی مسئلہ ہو تو کمنٹس کے سیکشن میں مجھ سے پوچھ لیں، انشاءاللہ ہر شخص کو اسی کا جواب ملے گا انشاءاللہ العزیز۔